انسانی دماغ سے سب کچھ سوچتے ہیں، ابھی آج تک دماغ کو نہیں سمجھے. ہاتھ کو سمجھ لیا، پیروں کو سمجھ لیا، گردوں کو سمجھ لیا، بہت سے اور جسم کے آرگنز کو دماغ ان کی سمجھ میں اب بھی نہیں آیا. اس کے اندر ایک حصہ، ایک پارٹ ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا تیر بنا ہوا ہے ایمگڈالا. کہتے ہیں جذبات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، غصہ یہاں سے آتا ہے، ڈر یہاں پہ پیدا ہوتا ہے اس حصے کے اندر. اب ہوا یہ کہ چوہوں پہ تجربہ کیا ان کا، یہ تو کیا، یہ پورا سسٹم ملا کے لمبک سسٹم کہلاتا ہے، وہ سب نکال دیا. اس کے بعد بھی اس میں وہ صفات باقی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے کہتا ہے بھائی انسان میں جذبات کہاں سے پیدا ہوئے، خواہشات کیسے پیدا ہوئی، ڈرا وہ کہاں پر جنریٹ ہو رہا ہے، دماغ میں کس جگہ ہو رہا ہے. تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں ہو رہا ہے، اب بھی کہے جا رہے ہیں. اور پھر بات کو کچھ جنہوں نے تجربے کیے انہوں نے کہا یہ پورا سسٹم ایز اے ہول کام کرتا ہے، کوئی خاص جگہ ہم نہیں بتا سکتے کہ یہاں ہوتا ہے، بس ایز اے ہول پورا سسٹم کام کر رہا ہے. تو ابھی دماغ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے. یہ تو زیادہ زیادہ خون کی پھٹکی کہیں پر اگر جسے بلڈ کلاٹنگ کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ریموو کر دیا، آپریشن کر کے اسے ہٹا دیا، چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے کچھ اور. تو یہ ابھی جانتے نہیں کس جگہ سے کیا فنکشن چل رہا ہے. 100% طے ابھی نہیں، اندازے ہیں سارے سب. انسان کی باڈی میں وہ کبھی کبھی درد اٹھتا ہے نا، جاتے ہیں آپریشن کے لیے، بھاگ کر لے کے جاتے ہیں، کہا اپینڈیسائٹس، اپینڈکس تھا ایک چھوٹا سا، ایک گوشت کا اتنا سا ٹکڑا ہے، اسے کاٹ کے نکال دیتے ہیں. انفیکشن جب ہو جاتا ہے، بے پناہ درد ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اسے کاٹ کے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی نکال دیا، کچھ اور فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑے گا. کیوں؟ کچھ کر رہا تھا نا یہ. بھائی 2 گردے تھے، جب ایک گردہ نکال دیا تو اب وہ ایک گردہ زیادہ فنکشن کرنے لگتا ہے. یہ بھی نظام خود سے کہ وہ ایک گردہ جو ہے وہ اپنی سپیڈ بڑھا دیتا ہے، ڈبل کام کرنے لگتا ہے خون کی صفائی کا، اور باڈی کو سنبھالے رکھتا ہے. یہ سب اندر ذہانت چل رہی، جسم کے اندر بھی انٹیلیجنس. یہ پورا نظام انٹیلیجنٹ نظام ہے، ذہین نظام ہے پورا اندر. اچھا وہ اگر اس پہ پریشر زیادہ پڑ جاتا ہے تو ممکن ہے وہ بھی کبھی فیل ہو جائے. اب یہ معلوم ہے نا، اس ٹکڑے کو نکال دیا، اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تھا کیوں؟ ان کا کوئی یوز نہیں تھا اس کا، وہ ہے ہر ایک کی باڈی میں. تو یہ تو ابھی تک یہ نہیں بتا سکے اور یہ نہیں جان سکے کہ انسان کی باڈی میں یہ ٹکڑا کیوں ہے، یہ کیا کرتا تھا. اور جب اسے کاٹ دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی زندگی کے اندر معمولی سی آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اتنا سا ٹکڑا گوشت کا کیوں ہے ایکسٹرا جسم میں. اب یہ اندازے اور تکے جو تھیوریز ہوتی ہیں جو ثابت نہیں ہے. انسان ارتقاء کے ذریعے جانور سے یہاں تک آیا. پہلے اس کی دم ہوتی تھی، دم کی ضرورت ختم ہو گئی تو دم جھڑ گئی. جن جن چیزوں کی ضرورت ختم تھی وہ ختم ہوتے چلے گئے. اس میں ایک پارٹ رہ گیا، ابھی جھڑنا باقی ہے. یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ جھڑنا بھی باقی ہے. باقی جو چیزیں، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں تھی وہ باڈی میں ختم ہوتی چلی گئی. یہ اس وقت کا باقی ہے ابھی تک. اچھا اس وقت کا باقی ہے تو یہ ان کی باڈی میں کیا کر رہا تھا؟ ان کی باڈی کے کس حصے کا پارٹ تھا اور کیا رول ادا کر رہا تھا وہاں پہ؟ دم تو ہمیں معلوم ہے کیا کر رہی تھی. یہ جو ٹکڑا بچا ہوا ہے یہ ان کی باڈی میں کس جگہ تھا اور کیا کر رہا تھا؟ یہ آپ نے ایک چلا دیا اور تکا مار دیا، چونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہر ایک کے جسم کے اندر ہے، ہر انسان کی باڈی میں ہے. بھائی کچھ نسلوں میں ختم ہو جاتا ہے جب اس کا یوز نہیں ہے. تو کب سے نسلیں چلی آ رہی ہیں لاکھوں سال سے، تو ختم ہو گیا ہوتا. نہیں ہے، ہر ایک کی باڈی کے اندر ہے، موجود ہے. کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کرتا، یہ کاٹ دیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہیں نظر آتا نقصان. ہوگا آئندہ کبھی جا کے معلوم کہ کچھ کر رہا تھا یہ تو میں محسوس نہیں ہوا نقصان. ابھی تو کتنے ہی نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ تو خالی فزیکل دیکھ رہے ہیں نا، مادی، کہ یہ درد ہو گیا اسے ہٹانے سے، یہ بیماری پیدا ہو گئی اسے ہٹانے سے. یہ صرف اتنا دیکھتے ہیں. کہیں جذبات میں تبدیلی آتی ہے، کہیں سوچنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے. معلوم نہیں کیا چیز تھی، کیا ہے اور کیا فنکشن ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈیمنٹری پارٹ ہے یہ، یعنی ایک ایکسٹرا پارٹ ہے جو وہاں سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ابھی ہوا نہیں ختم انسان کے اندر سے. ان کی باڈی کے اندر کیا کر رہا تھا اس کا نہیں پتا. ان کے جسم میں کوئی فنکشن تو ادا کر رہا ہوگا نا. یہ ہے ان کے علم کی حد. اتنا بڑھ جانے کے بعد، اتنا آگے چلے جانے کے بعد علم کس جگہ پہ پہنچا ہے ان کا. تو یہ جو ان کا یہ کمیونٹی سائنٹسٹ ہے کیا دقت یہ ہے کہ مسلمان سائنٹسٹ کبھی ہوا کرتے تھے دنیا میں.
اور صرف مسلم سائنٹسٹ تھے، غیر مسلم تھے ہی نہیں، صرف مسلمان سائنٹسٹ تھے پوری دنیا میں. وہاں یہ سوال نہیں اٹھتے تھے. وہ آگے علوم کو لیتے جا رہے تھے، ان علوم کو لے کے اب یہ بڑھ گئے. ان کو ان کے علماء نے سمجھا دیا کہ یہ سب دنیا کی جھنجھٹوں میں مت الجھو، تم تو یہ قرآن شریف حفظ کرنا شروع کرو، اس سب کو چھوڑ دو. تو اب یہ غلام بن گئے. اب یہ جو لوگ آئے تھے نکل کر، انہی کے علم لے کر اور سائنٹسٹ بنے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کا دھرم تھا یا ان کا ریلیجن تھا، کرسچینٹی، عیسائیت، وہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو سائنس میں جتنی ڈسکوریز آئی تھی اس کے بالکل خلاف تھی. اور جیسے ہی وہ کوئی سائنٹسٹ کو یہ اعلان کرتا تھا ایسا کہ جو ان کے عقیدوں کے خلاف جاتی تھی، جو ان کا علم تھا کائنات کا اس کے خلاف جاتی تھی، تو وہ اسے زندہ جلا دیتے تھے، اسے سخت سزائیں دیتے تھے، اسے جینا اس کا حرام کر دیتے تھے، اسے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیتے تھے. خبردار، یہ مذہب کے خلاف جا رہی ہے بات، ایسی مت کرنا. پھر جب یہ بغاوت ہلکے ہلکے کر کے علم بڑھاؤ بغاوت شروع ہو گئی، تو اس میں پھر اب یہ سائنٹسٹ اس سے تو آزاد ہو گئے، اس ظلم سے کہ وہ جان سے مار دیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اسے تم اپنے یہاں رکھو، یہ تم مذہب جو ہے نا تمہاری ذاتی زندگی کی بات ہے، اور اس کو الگ کرو، کائنات کے علم کو، سائنس کو، یونیورس کے، اسے الگ کرو، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم بلا وجہ اس میں بھی دخل دے رہے تھے کہ مذہب بتاتا ہے. تو یہ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے، میدان ہے، وہ تمہارا مذہبی چیز بالکل الگ فیلڈ و میدان ہے، جو دل چاہے کرتے رہو، ہم اس میں دخل نہیں دے رہے، تم اس میں دخل مت دو. یہ دو الگ میدان ہیں. اب وہاں سے تو کچھ لیں گے نہیں، انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے اور ان کے یہاں بڑی خرافات بھری پڑی تھی، وہاں سے کچھ نہیں لیں گے. اب جو آگے چل رہے ہیں تو اس میں پھر وہ خدا جو تھا وہ تو تھا مذہب میں، ان کے سینس پرسیپشن میں یا ان کے حواس میں آ نہیں رہا کہ بھائی کوئی لیبوریٹری میں خدا بنا کر دیکھ لیں تو ہاں ہم مان لیں گے کہ ایک بنا ہوا تھا پہلے سے. تو اب ان کے کہیں حواس میں آ نہیں رہا. تو اب یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں نا ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی ہم نہیں مانتے. کیا بات کہی ہے قرآن نے کہا قل ہاتوا برہانکم، اس کے ساتھ بھی یہ جو تھا نا کہ بل اکثرہم لا، ان کی اکثریت کا علم ہی نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو ثبوت لاؤ. کس چیز کا ثبوت لا. کتنی بار تو الہ مع اللہ، کوئی اور بھی الہ ہے، ثبوت لے کر آؤ اس کا. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں دیوی دیوتا ہے، کہتے ہیں ثبوت لاؤ کہ یہ کر رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے ثبوت لاؤ. ثبوت اس کا لے کر آؤ کہ نہیں ہے. ثبوت وہ مانگتے ہیں نا کہ تم ثابت کرو خدا ہے، قرآن کہتا ہے ان سے کہو تم اس کا ثبوت لاؤ کہ نہیں ہے. یہ اس جگہ پھنس جاتے ہیں لوگ بحثوں میں. یہ جو ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹکس ہیں، یہ سوال اٹھاتے ہیں طرح طرح کے اور کہتے ہیں ثابت کرو خدا کو. اکثر لوگ زیادہ تر ثابت نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں ہم نے ہرا دیا. بھئی ایک دنیا شروع سے مانتی چلی آ رہی کہ ہے، اس کا فطری طور پر دماغ مانتا ہے کہ کوئی سپر انٹیلیجنس، سپر پاور ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہے، ثبوت تو انہیں دینا پڑے گا نہیں ہونے کا، وہ ثبوت مانگ کیوں رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ان سے کہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہاری بات سچی ہے تو ثبوت لاؤ کہ وہ نہیں ہے. اور پھر تمہارا علم ہی کتنا ہے، تم اس علم کی بنیاد پر تم اپنا کچھ بھی تو آگے ثبوت نہیں لا پا رہے ہو، نہیں لا سکو گے. آگے یہ اس لیے ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمین میں ابھی بہت سے غیب، یعنی غیب ایک وہ بھی ہے جو نظر نہیں آتا، اسے بھی غیب کہتے ہیں. غائب، اسے غائب اسی سے بنا ہے، غیب سے. آسمانوں اور زمین میں ابھی کتنے ہی اصول ایسے ہیں جو تمہاری نالج سے غائب ہیں، ابھی یہ بھی غیب ہے. وہ جن چیزوں کے اصول دریافت کر لیے، چاہے نظر نہیں آ رہا تو وہ غیب سے نکل گئی، چاہے نظر نہیں آ رہا ہے. کتنے ابھی تو بے پناہ اصول کائنات کے اندر موجود ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے. جو تمہارے علم سے ابھی غائب ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے. تمہیں تو ابھی اس کا بھی، ان لوگوں کو تو ابھی اتنا بھی شعور نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، یہ ایک دن مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں.
انہیں یہ پتہ نہیں کہ کس دن ہوگا، یہ تو معلوم نہیں ہے انہیں. یہ تو پورا ایک سسٹم انٹیلیجنٹ نظام چلا رہا ہے.